کس طرح سے اس نظام کا، اس ملک کا ایک مذاق بنا دیا گیا، ایک تماشا بنایا ہوا ہے. یہ تماشا کس طرح سے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم اس پر آپ کو کچھ اندر کی خبریں دیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے ایگزیکٹ کیا آفر دی ہے اس جو اتحادی حکومت ہے، اتحادی حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا وہ جوابی کہہ رہی ہے بات اسٹیبلشمنٹ سے. عمران خان صاحب پشاور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کیا چل رہا ہے، اس پر بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس کے بارے میں جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ سے مانگا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آصف زرداری دوبارہ کیوں متحرک ہوئے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. یہ بڑی دلچسپ خبریں ہیں. دیکھیے ایک تو اب جو گیم پلان سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیوں سب کچھ خاموش ہے. آپ دیکھیں آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے، ڈالر 200 روپے کراس کر گیا ہے. جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے وہ تاریخی ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخی ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب جو اسپیشلی سبسڈیز جو پیٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتوں پر دے کے گئے وہ اب میٹ نہیں کی کر پا رہی ہے حکومت. آپ کا جو خزانہ ہے وہ اس کو نہیں سسٹین کر پا رہا. تو ایسے میں اب اصولاً تو ان کو اس پہ فیصلے لینے چاہیے. ادھر سے پریشر بھی ہے سب کا کہ آپ فیصلے لیں، لیکن مفتاح اسماعیل نے خود بھی کہا کہ وہ فیصلے ہم کیسے لیں. میں نے تو کہا تھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، لیکن میاں شہباز شریف نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی جو پرائم منسٹر ہیں. لیکن اب میاں شہباز شریف کیوں نہیں فیصلے لے رہے، اور جس پر اب کی پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ سیم پیج پر آ چکی ہے. یہ سب جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہی ہیں کہ آپ دیکھیے آپ ہمیں گارنٹی دیجیے کہ ہم نے رہنا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ وہ گارنٹی نہیں دے رہی. اسٹیبلشمنٹ ان کو ایک راستہ تجویز کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو 3 آپ کے پاس سٹیپس ہیں جو آپ لیجئے تیزی سے اور آگے بڑھیے. پہلا کہ آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کیجیے، سبسڈیز ختم کیجیے. دوسرا سٹیپ بجٹ دیجیے، اور بجٹ دینے کے فوری بعد تیسرا سٹیپ ہے الیکشن اناؤنس کیجیے اور جائیے اور پھر الیکشن ہو. اب یہ حکومت کہتی ہے کہ یار آپ ہمیں ویسے ہی کہہ دیں کہ ہم الیکشن لڑیں، خودکشی کر لیں، عمران خان اکیلا الیکشن لڑ لے. یعنی کہ ہم پیٹرول کی قیمت 30 سے 40 روپے بڑھائیں، بجلی کی قیمت 10 سے 12 روپے یونٹ بڑھائیں، اور اس کے بعد ہم بجٹ دے کے الیکشن میں چلے جائیں تو لوگ ہمیں ووٹ تو نہیں دیں گے، جوتیاں ضرور ماریں گے. تو ہم کیوں یہ کام کریں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم آپ اس جو آپ نے ہمیں کہہ رکھا ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے، ہم یہ تمام اقدامات لیں گے، لیکن جو تیسرا سٹیپ ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم پھر اینڈ تک جائیں گے. اب اس میں اس سائڈ کو جو پریشانی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ عوامی ری ایکشن آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی اگر یہ بجٹ دے کے الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو وہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہونا ہوگا. تب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائر ہونے میں مہینہ ڈیڑھ رہ گیا. اب ادھر اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ابھی بھی نیچے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ساری گیم کھیل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی سے اتنا کھل کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہو جانا. تو آپ اندازہ لگائیے جب ان کی ریٹائرمنٹ میں مہینہ رہ گیا ہوگا تو پھر تو وہ تو بالکل ہی کھل کے کھیلیں گے ہمارے خلاف پی ٹی آئی کی سپورٹ میں، اور پورا الیکشن وہ جسے کہتے ہیں وہ اڑا کے رکھ دیں گے جیسے 2018 میں اٹھا تھا. تو ہم لوگ کہاں پر جائیں گے جب امیدواروں کو، پولنگ عملے کو، انتظامیہ کو، پولیس کو، ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے جو تھوڑے نچلے رینک کے ہوں گے ان کے فون آ رہے ہوں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے میں الیکشن میں نہیں جا سکتے، پہلے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کیجیے. اس میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا اس رولنگ کولیشن کی طرف سے یہ میسج بھجوایا گیا کہ آپ دیکھیے عمران خان صاحب پشاور جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ رولنگ کولیشن کے تمام لوگ جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کے بارے میں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں الزامات لگاتے رہے ہیں اب تک کہ وہ عمران خان صاحب کو کے مددگار رہے ہیں، ان کو الیکشن جتوانے سے لے کے جو ہماری جتنی بھی ارسا وہ برقرار رہے اس میں وہ عمران خان کے مددگار رہے. اور یہ عمران خان صاحب نے خود بھی وہ پوڈ کاسٹ والوں کو انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہاں وہ
میں تو فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پتا تھا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، تو مجھے ناکام بنانے کے لیے وہ چاہیے تھے کہ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کا بھی سیاسی کردار ہے. پرائم منسٹر خود اپوزیشن کے الزام کو کنفرم کر رہے تھے جو سابق وزیر اعظم ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایسے میں عمران خان صاحب جا کے پشاور ہی بیٹھے ہیں، تو پشاور وہ کس سے ایڈوائس لینے گئے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کور کمانڈر کی میٹنگ فائنل کری، اس کے مطلب کسی اور جگہ پہ انہوں نے فائنل کرنی ہے. تو اب وہ رانا ثناء اللہ نے کہا بھی آن ریکارڈ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ سارٹ آؤٹ کر دیں چیزیں، عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو ہم عمران خان کو سیٹ کر لیں گے، لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے، اور ایک دن جیل بھیجا تو آپ دیکھیں گے یہ لانگ مارچ چھوڑے سیاست سے بھی توبہ کر لے گا. اب وہ کیا معاملات ہیں؟ وہ یہی معاملات ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر کو درست کریں، جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیں اور ہمیں ٹینیور پورا کرنے کا موقع دیں. پھر آپ دیکھیں جتنے سخت فیصلے ہیں پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھانے کے، بجٹ پیش کرنے کے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے، وہ سب ہم لے لیں گے، وہ کڑوی گولی نکل لیں گے. لیکن یہ تو کیجیے، اس کے بغیر ہم لوگ خودکشی کر لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات مان کے. اور پھر اس کے بعد جو شکوک و شبہات مزید جو بڑے کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے، وہ جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کا بینچ بنا اور اس نے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے کیسز کو اپنی نگرانی میں لے لیا، اس کا ریکارڈ منگوا لیا یہ وہ. تو اب وہ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، یہ جو حکمراں اتحاد ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمارا پرائم منسٹر نواز شریف انہوں نے ڈسکوالیفائی کروایا، آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے دیوار سے لگایا. وہ جو جعلی بینک اکاؤنٹ کیس تھا اس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے ان کی گردن پکڑی ہوئی تھی پیپلز پارٹی والوں کی، ہماری انہوں نے پاناما میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی کرتے جا رہے تھے، تو ہم تو الیکشن میں ہمارے پلے ہی کچھ نہ بچا. اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ اسی طرح سے انہی کیسز میں پتہ چلے الیکشن سے جب کیمپین چل رہی ہو یہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیں سزا سنا کے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب تو آلریڈی ان کا نواز شریف صاحب لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہیں، مریم نواز صاحبہ کا ابھی بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، ان کی اپیلیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں. پھر زرداری صاحب کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں تو وہ کہاں پر جائیں گے، ان کے تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. تو اسی پہ رانا ثناء اللہ صاحب کل پھٹے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں تو پھر ہم سے پرفارمنس مت مانگیے. اب دیکھیں نا کتنی مزہ خیز ہے کہ کل ملک کا وزیر اعظم اور سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے حمزہ شہباز، وہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں کورٹ میں، اسپیشل کورٹ میں، اور جو اس میں سب سے جو مزہ خیز ہوئی، جو اس ملک کے اس وقت حالات کی آئینہ دار ہے کہ اس ملک کے نظام حکومت کا کس طرح سے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور اس کو کتنا مزہ خیز بنا دیا گیا، کتنا تماشا بنا دیا گیا، کہ وہ جو جج صاحب جنہوں نے کیس سننا تھا ان کی گاڑی باہر، ظاہر بات ہے اگر پرائم منسٹر کہیں گئے ہوں گے تو وہاں پہ سیکورٹی تو بہت ٹائٹ ہو جائے گی کہ ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو وہاں پہ موجود ہے. تو وہ پھر پولیس نے اور دیگر جتنا بھی کمانڈوز ہوتے ہیں جو سب ملے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کی سیکورٹی کے لیے، پروٹوکول کے لیے، اور پھر سی ایم بھی وہاں پہ، انہوں نے تو سارا ایریا سیل کر دیا، میڈیا بھی اندر نہیں جا پا رہا تھا. وہ جج صاحب آئے، ان کی بھی گاڑی کتنی دیر پھنسی رہی. جج صاحب نے آ کے روسٹرم پہ آ کے بیٹھ کے کہا کہ میرے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ یہ تو بتائیے میری گاڑی رک گئی ہے، میں کیا کروں، آپ کوئی ایکشن لیں اس کے اوپر. جو وزیر اعظم ملزم کے طور پہ جج کے آگے کھڑا ہوا ہے، وہ جج کو انصاف دلانے کے لیے وہاں پہ انکوائری کال کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو، جو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پہ بطور ایکیوزڈ کھڑے ہیں ملزم کے طور پر، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انکوائری کریں کہ جس جج نے ہمارا کیس سننا ان کی گاڑی باہر کیوں رکی رہی، اندر کیوں نہیں آنے دی جا رہی تھی. مطلب کتنی مزہ خیز بات ہے یہ. اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے اس ملک کے نظام حکومت کے ساتھ. لیکن یہ ہوا ہے، یہ حالات ہیں. ایسے میں اب یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب کل ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب کو اٹھایا گیا، فارمر ہیومن رائٹس منسٹر تھی. اب وہ ہمارے حکومتی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار ہمارا تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عدالت میں پیشی پہ 2-3 گھنٹے خوار ہوتے رہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں باہر پیچھے کیا ہو رہا تھا. تو آپ خود نہ لگا لیں گے کس نے اٹھایا ہوگا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو. اب وہ وہی ہوا، حمزہ شہباز باہر آئے، انہوں نے ڈس اون کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے تو اٹھایا نہیں، میں انکوائری کرواؤں گا کس نے ان کی گرفتاری کا آرڈر دیا ہے. حالانکہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب حکومت کا ادارہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے. اب وہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں
کہ پیچھے بچتا کیا ہے. یہ سب کچھ جب ہوا تو اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب نے آرڈر کیا کہ آپ چھوڑ دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب آرڈر کر رہا ہے آپ چھوڑ دیں شیریں مزاری کو. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے ہم نے نہیں چھوڑنا شیریں مزاری کو. وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی. جب اس طرح سے ملک چل رہا ہو تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر یہ ملک چل رہا ہے. وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے تو ہم حکومت کریں گے ورنہ پھر رہنے دیں. اب وہ ایون کہ زرداری صاحب کو جا کے وہ دھمکیاں دی جانی تھی کہ ہم آپ کی حکومت سے چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ کو نکال لیں گے تو آپ کی حکومت پھر گر جائے گی, آپ کی میجورٹی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب گئے ان کے پاس, چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس, ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ پلیز ہمیں یہ گارنٹی دیں یا آپ ہمیں پلیز انشور کیجیے گا کہ یہ دونوں حکمران اتحاد سے نہ نکل جائیں. تو یہ حالات ہے, اس غیر یقینی کی حالات میں ملک کیسے چلے گا؟ اور پھر آپ بتائیے کہ آئی ایم ایف باہر نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ اس ملک میں اس طرح سے نظام حکومت چل رہا ہے اور یہ اس حکومت کو پتہ نہیں فیوچر ہے کہ نہیں, وہ ہمارے ساتھ کیا پروگرام ریزیوم کریں گے. یہ حالات ہیں اس ملک کے اندر. باقی آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے. تو بہتر ہے یہ پھر فیصلے لیں آپ. جہاں پہ اس حکمران اتحاد کو سنوکر لگا ہوا ہے کہ اس سنوکر کو کیسے توڑیں, ہم تو پھنس گئے ہیں, یوں اسٹیبلشمنٹ بھی شاید بند گلی میں کھڑی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.